علوم و معارف کو آسان کر کے سکھاتا ہے مکتب علوم شریعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الصرف اور علم النحو کو ہم ساتھ ساتھ لے کر چل رہے ہیں، تو اس سبق میں ہم علم الصرف کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں۔ علم الصرف کے اندر ہم نے پڑھا کہ لفظ کی 3 قسمیں ہیں، مصدر، مشتق اور جامد۔ تو اب اس میں ہمیں مصادر کو سمجھنا ہے، مشتقات کو سمجھنا ہے اور جامد کو سمجھنا ہے۔ تو جامد جو الفاظ ہوتے ہیں وہ تو ہمیں لغت میں بآسانی مل جاتے ہیں، اور ان کو بنانے کی کوئی قاعدہ تو ہوتا نہیں ہے کیونکہ وہ خود کسی سے بنتے نہیں ہیں۔ مصادر جو ہوتے ہیں ان کے اوزان ہوتے ہیں، کبھی سماعی ہوتے ہیں، کبھی قیاسی ہوتے ہیں، تو ان کا تعلق بھی لغت سے ہے، وہ لغت میں بھی مل جاتے ہیں، اور جیسے جیسے ہم ابواب کو سمجھتے جائیں گے ان کے مصادر کے اوزان کو بھی سمجھتے جائیں گے۔ اب رہ گئے مشتقات جو مصدر سے نکلتے ہیں۔ پھر اس کی 2 قسمیں ہیں، افعال اور اسماء، یعنی وہ افعال جو مصدر سے بنتے ہیں اور وہ اسماء جو مصدر سے بنتے ہیں۔ تو افعال تو تقریباً سارے ہی بنتے ہیں، البتہ فعل کی 2 قسمیں ہیں، افعال متصرفہ، افعال غیر متصرفہ، یعنی وہ افعال جن کی گردان بنتی ہے، جیسے فتح فتحا فتحو، فتحت فتحتا، فتحنا فتحتا، فتحتما فتحتم، فتحتی فتحتما، فتحتن فتحتو، فتحنا، یہ گردان ہے ایک۔ اور بعض افعال وہ ہوتے ہیں جن کی گردان نہیں ہوتی، تو جیسے ہم نحو میں آگے چل کے پڑھیں گے کہ افعال مقاربہ ہے، افعال مدح و ذم ہے اور افعال تعجب ہے، تو ان کے کچھ صیغے تو بنتے ہیں مذکر مؤنث کے اعتبار سے، ان کی گردان نہیں بنتی باقاعدہ۔ تو یہاں ہمیں افعال متصرفہ کو سمجھنا ہے جن کی گردان بنتی ہیں، اور یہ سب کے سب مصدر سے نکلتے ہیں۔ تو اب مثلا مصدر ہے الفتح، اس کا ترجمہ ہے کھولنا، تو اس سے بنے گا فتح، اور اسی سے بنے گا یفتح، اور اسی سے بنے گا افتح، اور اسی سے بنے گا لا تفتح، اور اسی سے بنے گا فاتح، اور اسی سے بنے گا مفتوح، مفتاح، مفاتیح، یہ سب اسی سے بنے ہیں۔ کیسے بنائے گئے ہیں وہ ایک ایک کر کے ہمیں سمجھنا ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم لیتے ہیں افعال کو، اور پھر افعال کی 3 قسمیں ہیں، فعل تین ہے، فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر۔ یہ افعال کی جو 3 قسمیں ہیں یہ بنانے کے اعتبار سے، مصدر سے فعل بنانے کے اعتبار سے، یا تو فعل ماضی بنے گا ایک مخصوص تبدیلی سے، دوسری مخصوص تبدیلی سے فعل مضارع بنے گا، تیسری مخصوص تبدیلی سے امر حاضر معروف بنے گا۔ امر کے اندر 2 ہیں، حاضر معروف اور پھر ایک امر غائب ہے۔ امر غائب جو ہے وہ فعل مضارع ہی کہلاتا ہے کیونکہ وہ اسی طریقے سے بنتا ہے، اسی طرح نہیں بھی فعل مضارع کہلاتا ہے کیونکہ وہ اسی طریقے سے بنتا ہے۔ خیر، تو سب سے پہلے ہم ماضی کو لے لیتے ہیں۔ ماضی کا مطلب ہے گزرا ہوا زمانہ، تو وہ فعل جس میں ہم کسی کام کو گزرے ہوئے زمانے میں کرنے کے بارے میں بتائیں اس کو فعل ماضی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں نے کہا کہ میں نے کھا لیا، تو اب کھانا ایک مصدر تھا، اس سے کھا لیا فعل بنایا جس کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے کہ گزرے ہوئے زمانے میں میں نے کھانے کا عمل کر لیا۔ ایک اور ماضی کا بنتا ہے، ماضی کی بجائے میں بناتا ہوں میں کھا رہا ہوں، تو اس میں چونکہ زمانہ موجود ہے تو اس کو ہم فعل حال کہتے ہیں۔ اور ایک میں کہوں کہ میں کھاؤں گا، تو یہ آئندہ کے اعتبار سے اس کو فعل مستقبل کہتے ہیں۔ فعل ماضی جو ہے اس کو بنانے کا طریقہ اور اس کی اقسام، تو فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں، ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی احتمالی، ماضی استمراری، ماضی تمنائی۔ ان 6 کو ہم عربی میں اپلائی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں استمراری اور بلکہ نہیں احتمالی اور ماضی تمنائی، ان کا استعمال عربی میں نہیں ہے، لیکن گرامر کی بعض کتب میں ان کا استعمال ملتا ہے، تو تذکرہ کر دیں گے۔ سب سے پہلا ہے فعل ماضی مطلق۔ ماضی مطلق کا مطلب ہے کہ بس ماضی میں ایک کام کرنے کا بتا دیا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ کام حال مطلب تھوڑا پہلے کیا ہے یا بہت پہلے کیا ہے۔ تو جیسے میں نے کھا لیا تو یہ ماضی میں کرنے کا بتایا، اگر میں اس میں ہے لگا دوں نا، میں نے کھا لیا ہے، میں نے کھایا ہے، تو یہ تھوڑا پہلے کرنے کو بتایا میں نے، اور میں نے کھایا تھا لگا دوں تو اس کا مطلب ہے میں نے بہت پہلے کیا تھا۔ تو یوں ماضی کی کچھ اقسام بنتی ہیں۔ تو اس میں جو سب سے پہلی قسم ہے نا ماضی مطلق، میں نے کھا لیا، میں نے پی لیا، میں آیا، میں گیا، وہ اس نے دیکھا، اس نے کہا، یہ سب فعل ماضی مطلق ہے۔ ان کو بنانے کا طریقہ عربی زبان میں تمام مشتقات کو بنانے کی بنسبت سب سے آسان ہے۔ وہ کیا کہ مصدر میں سے 3 حروف نکالیں جو کہ اصلی تھے، باقی مصدر کے جو زائد حروف ہیں ان کو رہنے دیں،
اور جو اصلی حروف ہیں ان کو لیں اور ان کو ایک ایک کر کے لکھیں، ان تینوں پہ زبر لگا دیں تو یہ فعل ماضی بن جائے گا۔ جیسے مصدر ہے الفتح، اس کا ترجمہ ہے کھولنا، تو اس میں ہم کو پتہ ہے کہ الف لام تو زائد ہے، اب بچے تین حروف فا، تا اور ہا، تو ہم تینوں کو ملا کر ہم نے لکھا، فا پہ بھی زبر لگایا، تا پہ بھی زبر لگایا، ہا پہ بھی زبر لگایا، تو یہ بنا فتح۔ اب فتح کا مطلب ہے اس نے کھولا۔ الضرب کا مطلب ہے مارنا، اگر ہم ضاد را با پہ تینوں پہ زبر لگاتے ہیں ضربا تو مطلب ہے اس نے مارا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ماضی بنانے کا طریقہ ہے۔ اس میں ایک چھوٹی سی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ابواب کے اعتبار سے درمیانی حرف کے اوپر کبھی زبر آتا ہے جیسے فتح ضربا، کبھی زیر آتی ہے جیسے سمیع حسیبہ علیمہ، اور کبھی پیش آتا ہے جیسے کرومہ شروفہ۔ تو یہ زبر زیر پیش کبھی اگر آپ کو بدلا ہوا نظر آئے تو اس سے گھبرائیے گا نہیں، جب ہم ابواب کو تفصیل سے دیکھیں گے تو وہاں اس پر بھی بحث کر لیں گے، فی الحال آپ زبر لگائیں صرف۔ تو ہم نے زبر لگا کے تینوں پہ بنایا فتح۔ اب یہاں ماضی کی جو گردان ہے جو میں نے آپ کو سنائی تھی فتح 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 سے فتحنا تک، اس میں کل 14 صیغے ہوتے ہیں۔ 14 صیغے کس طرح ہوتے ہیں کہ 6 غائب کے، کہ اس نے، انہوں نے، ان سب نے، ان دو نے کیا وغیرہ، اور 6 حاضر کے، تو نے، تم دو نے، آپ سب نے، یہ ان کے لیے ہوتا ہے، اور 2 متکلم کے یعنی میں نے کیا اور ہم نے کیا۔ تو جو 6 غائب کے ہیں ان میں سے اس طرح ہوتا ہے کہ پہلا ہوتا ہے واحد مذکر غائب کے لیے، یعنی غائب ہے ایک ہے اور مذکر ہے، اور دوسرا ہوتا ہے تثنیہ مذکر غائب کے لیے، یعنی وہ 2 ہیں، ان 2 مردوں نے کیا، تو وہ 2 ہیں، مذکر ہیں اور غائب ہیں۔ غائب کا کیا مطلب ہے کہ میں بات کر رہا ہوں مثال کے طور پہ آپ سے، آپ میرے مخاطب ہیں، اور میں آپ کو کسی تیسرے کے بارے میں بتا رہا ہوں تو وہ تیسرا غائب کہلاتا ہے، چاہے وہ وہاں موجود ہو کہ نہ ہو۔ غائب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اڑن چھو ہو گیا، سلیمانی ٹوپی پہنی ہوئی، بلکہ مطلب وہ متکلم اور حاضر میں سے ایک بھی نہیں ہے، وہ اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اس کی غیبت کی جا رہی ہے، غائب غیبت بھی غائب سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو واحد مذکر غائب کا مطلب ہے اس ایک مرد نے کیا، ایک کے لیے ہے، وہ مذکر ہو اور وہ نہ متکلم ہو نہ حاضر ہو بلکہ غائب ہو۔ تثنیہ مذکر غائب کا مطلب ہے 2 ہوں اور مذکر ہوں اور غائب ہوں۔ جمع مذکر غائب 2 سے زیادہ ہوں، مذکر ہوں اور غائب ہوں۔ واحد مؤنث حاضر 1 ہو، مؤنث ہو اور غائب ہو۔ تثنیہ مؤنث غائب 2 ہوں، مؤنث ہو اور غائب ہوں، ان 2 عورتوں نے کیا۔ اور جمع مؤنث غائب ان سب عورتوں نے کیا، کئی ساری ہوں، 2 سے زیادہ ہوں، غائب ہوں اور عورتیں ہوں۔ تو یہ غائب کے 6 صیغے بنتے ہیں۔ یہی 6 صیغے غائب کی جگہ آپ حاضر لگا دیں تو واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر، اور پھر 2 متکلم کے ہیں، واحد متکلم، جمع متکلم۔ متکلم کے 6 کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ متکلم میں واحد متکلم کا جو لفظ بنتا ہے عربی میں، مذکر بھی وہی استعمال کرتا ہے اپنے لیے، مؤنث بھی وہی استعمال کرتا ہے۔ تو اب اردو میں جیسے الگ الگ ہے، جیسے میں اردو میں کہوں گا میں آیا نا، تو میں اگر مذکر ہوں تو میں کہوں گا میں آیا، اگر عورت کہے گی تو وہ اپنے بارے میں کہے گی میں آئی، فرق آ جاتا ہے آیا اور آئی کا۔ عربی میں یہ فرق نہیں ہے، عربی میں اگر مرد بولے گا تو بولے گا جئتو، اتیتو، اور عورت بولے گی وہ بھی یہی بولے گی جئتو یا پھر اتیتو، دونوں کا مطلب ہے میں آئی یا میں آیا۔ اسی طرح جمع متکلم میں بھی مذکر اور مؤنث ایک جیسے ہیں، تو متکلم میں کل 2 ہی صیغے بنتے ہیں، واحد متکلم، جمع متکلم۔ یہاں تثنیہ کا بھی الگ سے صیغہ نہیں ہے، ہم 2 یا ہم سب کے لیے ایک ہی جیسا لفظ آتا ہے۔ تو اب یہ کل 14 صیغے ہم کو بنانے ہیں، 6 غائب کے، 6 حاضر کے، 2 متکلم کے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلا والا صیغہ تو ہم نے بنا لیا 3 حروف پہ زبر لگا کر، فتح۔ اب اس کا جو تثنیہ بنے گا، اس کا تثنیہ بنانے میں آپ یاد رکھیں، عربی میں تثنیہ یعنی 2 کے بارے میں کوئی چیز بتانی ہو نا تو اس کے لیے الف لگاتے ہیں۔ یہ الف کا قانون آپ یاد رکھیں ہمیشہ، تھوڑی سی رد و بدل ہوگا، یعنی تثنیہ کی جو صیغے ہیں، تثنیہ مذکر غائب الگ ہے، تثنیہ مؤنث غائب الگ ہے، تثنیہ مذکر حاضر الگ ہے، تثنیہ مؤنث حاضر الگ ہے۔ ان چاروں تثنیوں کے لیے الف تو لگتا ہی لگتا ہے، اس کے ساتھ کچھ حروف کا فرق آ جاتا ہے۔ تو جب ہم نے فتح کے آگے آخر میں الف لگایا، ہم نے کہا فتح، اس کا مطلب ہے ان 2 نے کھولا، الفتح کا مطلب ہے کھولنا، فتح کا مطلب ہے اس ایک مرد نے کھولا، فتح کا مطلب ہے ان 2 مردوں نے کھولا۔ اور جمع کے لیے واو لگائیں گے، جمع مذکر غائب کے لیے فتحو، ان سب مردوں نے کھولا۔ فتحت، تا ساکن لگائیں گے تو مطلب ہوگا اس ایک عورت نے کھولا۔ پھر تا ساکن کے بعد الف لگائیں گے تو پھر تا پہ زبر آ جائے گا، تو ہم بولیں گے فتحتا، ان 2 عورتوں نے کھولا۔ تثنیہ کے لیے تو الف آیا، اور تا جو تھی وہ مؤنث کے لیے تھی، اور جمع مؤنث کے لیے ہم نون لگاتے ہیں فتحنا،
ان سب عورتوں نے کھولا۔ تو یہ 6 صیغے یوں بنے، فتح، فتحا، فتحو، فتحت، فتحتا، فتحنا۔ اب حاضر کے بناتے ہیں، تا لگا کے اس پہ زبر لگائیں تو بنے گا فتحتا، تو ایک مرد نے کھولا۔ اگر تما لگا دیں تو بنے گا تم 2 مردوں نے کھولا، فتحتما، تم 2 مردوں نے کھولا۔ الف تثنیہ کے لیے ہے اور تم جو ہے وہ حاضر کے لیے ہے۔ اب دیکھیں اردو میں بھی تم آتا ہے حاضر کے لیے، تو عربی میں بھی کچھ نہ کچھ مماثلت آ گئی تو یاد رکھنا آسان ہو جائے گا۔ فتحتما کا مطلب ہے تم 2 مردوں نے کھولا، اور الف ہٹا دیں فتحتم تو یہ جمع مذکر حاضر بن جائے گا، تم سب مردوں نے کھولا۔ اور اگر تا کے نیچے زیر لگا دیں، زبر لگایا تو واحد مذکر حاضر بنا تھا، زیر لگا دیں فتحتی تو یہ واحد مؤنث حاضر بن جائے گا، تو ایک عورت نے کھولا۔ اور تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے بھی تما ہی ہے، فتحتما، تم 2 عورتوں نے کھولا، یعنی فتحتما کا مطلب ہے تم 2 مردوں نے کھولا، فتحتما کا مطلب ہے تم 2 عورتوں نے کھولا، دونوں کے لیے ایک ہی جیسا لفظ ہے۔ اور پھر جمع مؤنث حاضر کے لیے ہے فتحتن، تم سب عورتوں نے کھولا۔ تو یہ دھیان سے سنیں اور اس کو لکھ بھی لیں، ایک دفعہ تھوڑی سی پیچیدگی لگے گی پہلی دفعہ اگر سن رہے ہیں تو جب اس کو ایک دفعہ اچھی طرح یاد کر لیں گے، اس کی مشق کر لیں گے تو یہ چیزیں بہت آسان ہو جائیں گی۔ اور واحد متکلم کے لیے فتحتو، تا کے اوپر پیش لگا دے، میں نے کھولا۔ اب اور جمع متکلم کے لیے فتحنا، ہم نے کھولا۔ تو عربی میں جمع متکلم کے اندر جو ہے نا نون آتا ہے، نحنو کا مطلب ہے ہم، تو یہاں بھی فتحنا کا مطلب ہے ہم نے کھولا۔ تو اب یہ دیکھیں جو واحد کے صیغے ہیں اس میں سب سے پہلا والا تھا فتح، اور واحد مؤنث غائب کا جو تھا اس میں تا لگ گئی۔ اب تا کے اوپر اگر سکون ہوگا تو وہ واحد مؤنث غائب فتحت، اس ایک عورت نے کھولا۔ زبر لگا دیں تو فتحتا، تو ایک مرد نے کھولا۔ زیر لگا دیں فتحتی تو ایک عورت نے کھولا۔ پیش لگا دیں فتحتو تو میں نے کھولا۔ اب یہاں دیکھیں زبر زیر کی پیش کی تبدیلی سے مطلب کچھ کا کچھ ہو رہا ہے، تو یہی وجہ ہے کہ عربی زبان میں زبر زیر پیش کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ تو کچھ تو زبر زیر پیش ہم علم الصرف کے قواعد کے تحت سمجھ لیں گے جیسے بھی ہم نے سمجھا، اور باقی جو زبر زیر پیش ہیں معرب کے اندر جو بدلتے ہیں اس کو ہم انشاءاللہ اس میں متمکن کے اندر اور مرفوعات، منصوبات اور مجرورات کے ذریعے سے اچھی طرح سمجھیں گے۔ تو اب ماضی مطلق کی ہم نے 14 صیغوں کی گردان سمجھ لی، یہ گردان میں آپ کو دوبارہ سناتا ہوں۔ فتح، فتحا، فتحو، فتحت، فتحتا، فتحنا، فتحت، فتحتما، فتحتم، فتحتی، فتحتما، فتحتن، فتحت، فتحنا۔ اس کو اتنا یاد کریں کہ یہ ایک سانس میں آپ دہرانے لگ جائیں، اور اس کو خوب رٹا لگائیں، کم سے کم اس کو 1000 دفعہ دہرا لیں چلتے پھرتے نا، 10 تسبیحیں پڑھ لیں۔ یہ ایک دفعہ کی زندگی میں محنت ہوتی ہے، پوری زندگی یہ الفاظ آپ کی منہ پہ چڑھ جائیں گے۔ علم الصرف میں جو زیادہ محنت کرتے ہیں ان کے لیے عربی تکلم آسان ہو جاتا ہے، اور آدھے قواعد ان کے لیے آسان ہو جاتے ہیں علم النحو کے اعتبار سے بھی، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ یہاں پہ سبق کو ختم کرتے ہیں۔ فعل ماضی ہے، انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اسی فعل ماضی کی مزید اقسام کو سمجھ لیں گے، یا پھر فعل مضارع کو لے لیں گے، جو ٹھیک لگے گا وہ کر لیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔